اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی نہایت گراں قدر ممتاز ترین شخصیات کا ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے تھے۔ یہ علماء کرام جو تاریخ اسلام میں نہایت بے نظیر، نہایت مستند ترین شخصیات ہیں، اور ان شخصیات میں کل ہم نے آپ کی خدمت میں یعنی گزشتہ 3 دنوں سے جس شخصیت کا تعارف کروایا وہ ملا محمد مہدی نراقی کی شخصیت تھی۔ ایک نہایت ہی بے نظیر اور نہایت ہی جلیل القدر شخصیت، فقیہ، عارف، فیلسوف، محدث اور بہت سے علوم میں مہارت رکھنے والی یعنی جامع معقول و منقول شخصیت ہے ملا محمد مہدی نراقی۔ بیان ہوا کہ انہوں نے گراں قدر کتاب معراج السعادات 3 جلدوں پر تحریر کی جو اخلاقی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی نہایت گراں قدر نقوش چھوڑے ہیں امت اسلامیہ کے لیے۔ آج اسی شخصیت کے گراں قدر اور ممتاز ترین فرزند ملا احمد نراقی کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کروں گا۔ عزیزان محترم، جو خصوصیات والد میں تھیں بیٹے میں بھی وہی نمایاں ممتاز خصوصیات موجود ہیں، لہٰذا ملا احمد نراقی فقیہ ہیں، اصولی ہیں، علم اعتقادات میں ایک ماہر معلم ہیں، معلم اخلاق ہیں، منطق، فلسفہ، عرفان، شعر، حساب، ہندسہ اور نجوم اور طب جیسے علوم میں یہ ملا احمد نراقی مہارت رکھتے ہیں۔ پس ایسی جامع شخصیت کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے جامع معقول و منقول، یعنی وہ علوم جو علوم عقلی ہیں ان علوم پر بھی مہارت رکھنے والی شخصیت، اور وہ علوم جو نقل سے منتقل ہوئے ہیں ان علوم پر بھی مہارت رکھنے والی شخصیت ملا احمد نراقی کی شخصیت ہے۔ عزیزان محترم، ملا احمد نراقی جو فاضل نراقی کے عنوان سے بھی شہرت رکھتے ہیں، ان کی پیدائش 1185 ہجری قمری کو ایران میں کاشان کے ایک وابستہ علاقے نراق میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کے والد بزرگوار کا تعارف ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، ملا محمد مہدی نراقی جو اپنے زمانے کی مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز تھے۔ ملا احمد نراقی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں اپنے والد بزرگوار کے پاس کاشان میں جو ہے وہ مقدمات کی تعلیم حاصل کی، سطوح کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 20 سال کی عمر میں یعنی 2005 ہجری قمری کو والد کے ساتھ عراق جو ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں اس زمانے کی مرجعیت عظمیٰ محمد باقر وحید بہبہانی سے استفادہ کرتے ہیں، درجہ اجتہاد پر فائز ہوتے ہیں۔ ملا احمد نراقی کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت تھی کہ وہ کاشان میں تھے تب بھی درس کے ساتھ باقاعدہ تدریس بھی کیا کرتے تھے اور درس بھی پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب وہ حوزہ علمیہ میں یعنی نجف اشرف عراق اور کربلا معلیٰ میں موجود تھے تب بھی ان کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے درس کے ساتھ آگے بھی طلاب کرام کو درس پڑھایا کرتے تھے۔ لہٰذا ملا احمد نراقی کے اساتید کی فہرست میں سب سے پہلے ان کے والد بزرگوار ملا محمد مہدی نراقی موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو گراں قدر شخصیت ہیں وہ ان کے والد کے بھی استاد علامہ محمد باقر وحید بہبہانی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سید محمد مہدی بحر العلوم، شیخ جعفر کاشف الغطاء، اور اس کے علاوہ نہایت ممتاز اور گراں قدر شخصیات ان کے جو اساتید کی فہرست میں موجود ہیں۔ ملا احمد نراقی کے اگر شاگردوں میں صرف ایک شاگرد کا میں آپ کی خدمت میں نام بیان کر دوں، اور وہ ہے شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری۔
شیخ مرتضیٰ انصاری جب کاشان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور سفر کے دوران وہ کاشان آتے ہیں تو 4 سال ملا احمد نراقی سے فیض حاصل کرنے کے لیے وہ کاشان میں قیام کرتے ہیں۔ پس شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری کا کاشان میں 4 سال قیام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ملا احمد نراقی ایک ایسی بے نظیر شخصیت تھی کہ اس نے شیخ مرتضیٰ انصاری کو 4 سال کے لیے کاشان میں روکے رکھا، وگرنہ شیخ مرتضیٰ انصاری جو خود ایک غوغا ہیں علوم کے میدان میں، تحصیل علم کے میدان میں، تبلیغ علم کے میدان میں، نشر علم کے میدان میں، ایسا شخص اگر کسی سے متاثر ہو کر اس کے پاس 4 سال کے لیے رک جائے تو اس کا مطلب ہے واقعاً وہ شخصیت بہت بے نظیر شخصیت ہے۔ ملا احمد نراقی کی اولاد میں عزیزان محترم 2 بچوں کا نام ذکر کیا گیا ہے، ملا محمد ہے اور نصیر الدین ہے۔ دونوں اہل علم ہیں، دونوں اہل تالیف ہیں، دونوں اہل قلم ہیں، دونوں فاضل شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جب ملا محمد مہدی نراقی کا تعارف کروایا تو وہاں بیان ہوا کہ وہ فارسی زبان کے علاوہ عربی زبان، انگلش زبان، عبری زبان پر بھی مہارت رکھتے تھے، اور وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ان متون کو کہ جو یہودیوں کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، جو عیسائیوں کی مقدس کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کیا، ان پر تحقیق کی تاکہ ان کے مذاہب سے باقاعدہ وہ مذہب شیعہ کی حقانیت کو ثابت کریں، ان کے علماء سے مناظرہ کریں، انہیں محکوم کریں اور اسلام کی فتح کا اعلان کریں، اسلام کا بول بالا کریں۔ یہی خصوصیت ملا احمد نراقی میں بھی موجود تھی کہ ملا احمد نراقی بھی فارسی زبان کے علاوہ، عربی زبان کے علاوہ انگلش زبان میں اور عبری زبان میں مہارت رکھتے تھے، ان کتابوں کا مطالعہ کر چکے تھے، بہت سے جو نسخ ہیں ان عبری اور انگلش کتابوں کے، ان کا وہ جو ہے وہ دقیق ترجمہ کر چکے تھے، ان پہ مہارت رکھتے تھے تاکہ ان کے علماء کے ساتھ اسلام کی حقانیت پر جو ہے وہ مناظرے کر سکیں، گفتگو کر سکیں، لوگوں کو قائل کر سکیں کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ واحد دین ہے جسے اللہ نے انتخاب کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ کا برگزیدہ دین ہے، اللہ کا منتخب دین ہے۔ عزیزان محترم، ملا احمد نراقی جب مرجعیت اور اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو ملا احمد نراقی 1209 ہجری قمری کو کاشان واپس تشریف لے آتے ہیں، اپنے والد بزرگوار کی جگہ یعنی مرجعیت عظمیٰ کے مقام کو سنبھالتے ہیں، باقاعدہ حوزہ علمیہ کاشان کی مرجعیت کو، زعامت کو اور وہاں کی جو علمی کاوشیں جو ان کے والد بزرگوار انجام دے رہے تھے ان تمام کو اب ملا احمد نراقی جو ہے وہ اپنے ذمے لے رکھتے ہیں۔ ملا احمد نراقی کے گراں قدر آثار میں عزیزان محترم معراج السعادہ کل بیان ہوا کہ والد بزرگوار نے عربی زبان میں جامع السعادات تحریر کی ہے، اس کا فارسی زبان میں خلاصہ کیا ملا احمد نراقی نے اور معراج السعادہ جیسی کتاب کو تحریر کیا۔ بے نظیر کتاب اور بہت لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، فیض حاصل کیا۔ ملا احمد نراقی علوم غریبہ میں بھی مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے ایک کشکول نامی کتاب تحریر کی تھی جس کا نام رکھا تھا الخزائن۔ یہ کتاب تحقیقات کے ساتھ آیت اللہ حسن زادہ آملی کی تحقیقات کے ساتھ، تعلیقات کے ساتھ یہ کتاب ایران میں پبلش ہو چکی ہے، موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ ملا احمد نراقی نے عوائد الایام جیسی کتاب کو تحریر کیا، مستند الشیعہ فی احکام الشرعیہ، یعنی فقہی احکام کے استناد پر کون کون سے دلائل موجود ہیں، باقاعدہ اس پر کتاب تحریر کی گئی۔ ہدایت الشیعہ الی احکام الشرعیہ، یعنی باقاعدہ رسالہ عملیہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فقہی احکام پر عمل کرنے کے لیے کس کتاب کی طرف رجوع کریں تو ہدایت الشیعہ ہے، یا وسیلۃ النجات ہے، یہ ایک کتاب ملا احمد نراقی کی ہے، یا تذکرۃ الاحباب ایک کتاب ان کی ہے، یا خلاصۃ المسائل ان کی کتاب ہے، مناسک حج ہے، رسالہ در عصیر عنبی یعنی انگور کا جب آپ رس نکالتے ہیں تو اس کے کیا فقہی احکام ہیں اس کے بارے میں رسالہ تحریر کیا، اساس الاحکام ہے، مفتاح الاحکام ہے، عین الاصول ہے،
سیف الامہ و برہان الملہ یہ کلام پر ان کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ متعدد آثار ہیں ملا احمد نراقی کے، جو انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے آثار انہوں نے چھوڑے ہیں۔ عزیزان محترم، ملا احمد نراقی در واقع ایسے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے نظریہ ولایت مطلقہ فقیہ کو بیان کیا، یعنی در واقع تمام علماء کے آثار جو ملا احمد نراقی سے پہلے موجود تھے، ان کے آثار کا مطالعہ کیا، ان آثار میں موجود اس نظریے سے متعلق جو ان کی آراء تھیں، جو ان کی افکار تھیں، ان کی تجمیع کی، ایک جگہ پر انہیں ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا اوائد الایام میں، اور اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ملا احمد نراقی در واقع شریعت اور حکومت کے درمیان ایک رابطے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی شریعت کا اور حکومت کا کیا رابطہ ہے، اس رابطے کو تلاش کرتے ہوئے وہ ولایت تک پہنچتے ہیں کہ در واقع ولایت ہی وہ ایسی چابی ہے، ایسی کلید ہے، ایسی کنجی ہے کہ جس کے ذریعے سے شریعت کا حکومت سے ایک گہرا رابطہ قائم ہوتا ہے، اور یہ رابطہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا معاشرے میں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ دین اور سیاست ایک دوسرے سے جدا ہے، دین اور دنیا ایک دوسرے سے جدا ہے، مرجعیت عظمیٰ کا کام صرف دینی مدارس کی سرپرستی کرنا ہے، دینی معاملات کی سرپرستی کرنا ہے، فقہی احکام کو استنباط کرنا ہے، فقہی احکام کو بیان کرنا ہے، تبلیغ دین کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، اس کا اجتماعی معاشرتی مسائل میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک عام طرز تفکر ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ استعمار نے ڈال دیا۔ آج بھی یہی طرز تفکر ہمارے مسلمانوں کے ذہن میں ہے، اور شیعیان حیدر کرار کے ذہن میں بھی یہی طرز تفکر موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کیا کام ہے سیاست سے، علماء کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے، علماء کی سیاست سے کوئی رغبت نہیں ہونی چاہیے، انہیں جو ہے وہ ایک تسبیح پکڑ کے ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مصلی پر ایک جائے نماز پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ اللہ کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور باقی ان کا اجتماعیات سے، سیاسیات سے کسی قسم کا کوئی ربط نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ ملا احمد نراقی نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ولایت مطلقہ فقیہ کو بیان کیا، اور ملا احمد نراقی بیان کرتے ہیں کہ عصر غیبت کبریٰ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں فقیہ جامع الشرائط حکومت میں ولایت فقیہ کے منصب پر فائز ہوتا ہے، یعنی اگر فقیہ نہیں ہے تو فقیہ کی عدم موجودگی، فقیہ کی عدم نظارت، فقیہ کی عدم تائید کی بنیاد پر ہر تشکیل پانے والی حکومت در واقع طاغوت کا مصداق رکھتی ہے۔ لہٰذا یہاں وہ نظریہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عصر جدید میں پیش کیا، در واقع اس نظریے کو ملا احمد نراقی نے اس زمانے میں پیش کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا کے بعد امام معصوم کو بے عنوان حاکم اسلام، بے عنوان حکمران اسلام جو ولایت انہیں حاصل ہے، عین وہی ولایت بے عنوان حکمران عصر غیبت کبریٰ میں فقیہ جامع الشرائط کو حاصل ہے۔ یہاں سے آ کر لوگ جو ہے نا وہ اشتباہ کر جاتے ہیں، غلط یعنی مطالب کو خلط کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید فقیہ کا امام معصوم سے مقابلہ کروایا جا رہا ہے، یا فقیہ غیر معصوم کو امام معصوم کی مسند پر بٹھایا جا رہا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس بحث کو سوچنے میں، سمجھنے میں تھوڑا دقت کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، تھوڑی دقت سے کام لیں۔ یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم اسلامی ہیں تو بے عنوان حکمران ان کے کیا وظائف ہیں؟ امام وقت کے بھی وہی وظائف بنیں گے، اور عصر غیبت کبریٰ میں جب اسلامی حکومت قائم کی جائے گی تو عین وہی وظائف جو رسول خدا نے بے عنوان حکمران انجام دیے، بے عنوان حاکم جو وظائف امام معصوم نے انجام دیے، عین وہی وظائف عصر غیبت کبریٰ میں ایک فقیہ جامع الشرائط نے انجام دینے ہیں۔ اس نظریے کے اس بات کے لیے ملا احمد نراقی جو ہیں وہ دلائل عقلی کو بھی بیان کرتے ہیں، دلائل نقلی کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس نظریے پر ہونے والے تمام اعتراضات کا نہایت ہی مدلل جواب دیتے ہیں، اور بہت ہی علمی جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں، علمی نظریہ پیش کرتے ہیں ملا احمد نراقی۔
اب اسلامی حکمران میں جو فقیہ جامع الشرائط ہے وہ تمام وظائف اور تمام اختیارات اور تمام ذمہ داریاں جو اس نے سنبھالنی ہیں ان تمام وظائف کو عوائد الایام کے جو قاعدہ 54 ہے اس کے اندر تفصیل سے ملا احمد نراقی بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی در واقع نظریہ ولایت فقیہ کو جو بیان کیا ہے تو ایسے ہی فقہا کے جو آثار ہیں ان سے استفادہ کیا ہے، اور بہت سارے مقامات پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملا احمد نراقی کی طرف رجوع کرنے کا کہتے ہیں کہ اس دلائل کو، اس بحث کو آپ ملا احمد نراقی کے جو ہے وہ آثار میں مشاہدہ کریں۔ در واقع ملا احمد نراقی کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار جو ہے وہ امر بالمعروف پر ہے اور نہی عن المنکر پر ہے، اجرائے عدالت پر ہے۔ اور اجرائے عدالت کا لازمہ کیا ہے کہ حاکم اسلامی شریعت کا علم رکھتا ہو۔ اگر حاکم اسلامی ہے اور وہ اسلام کے قوانین کا، اسلام کی شریعت کے الف بے کا اسے علم نہیں ہوگا تو یہ حاکم اسلامی کس کام کا ہے؟ یہ کسی جو ہے وہ اسلامی احکام کی جو ہے وہ ان کے اجراء میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا فقیہ ہے وہ کہ جسے حاکم اسلامی ہونا چاہیے، لہٰذا حاکم یا فقیہ خود حکمران ہوگا یا وہ حکمران ہے کہ جو کسی فقیہ کی تقلید میں ہوگا اور فقیہ کو بے عنوان ولی فقیہ مانتا ہوگا اور اس کے تمام جو قوانین ہیں اس کو باقاعدہ اجرا کرتا ہوگا، اس کے فتوے کو باقاعدہ جو ہے وہ مرجع قرار دے گا، حکومت کے لیے اسے باقاعدہ معیار قرار دے گا اور اس کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ اب آپ دیکھیں یہی نظام ولایت فقیہ جو ہے وہ یہاں ایران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رائج کیا، یعنی ولی فقیہ خود اجراء حکومت کے مناصب کو نہیں سنبھالتا، مگر یہ کہ کچھ مخصوص قانون میں کچھ ایسی شکیں ہیں جو خود ولی فقیہ کے سپرد کی گئی ہیں کہ اس نے انہیں انجام دینا ہے۔ باقی تمام جو قوہ مجریہ ہے ایرانی نظام حکومت میں وہ صدر مملکت کے پاس ہے یا اس کی کابینہ کے پاس ہے، اور صدر مملکت نے اور کابینہ نے در واقع ان قوانین کو اجرا کرنا ہے کہ جو اسلامی پارلیمنٹ سے جاری ہو چکے ہیں اور باقاعدہ ان کے اوپر جو ہے وہ گارڈین کونسل نے تائید کی مہر ثبت کر دی ہے اور ولی فقیہ نے باقاعدہ ان قوانین پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب وہ قوانین اجرا کرنا یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ بس اوقات حاکم جو ہے وہ لباس مقدس روحانیت میں ایک عالم دین ہو سکتا ہے، بس اوقات ایک عام جو ہے وہ انسان ہو سکتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، حکومت چلانے کی شرائط رکھتا ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ حاکم اسلامی کے فتویٰ کے مطابق اور حاکم اسلامی کی تائید سے جو قوانین پاس ہو رہے ہیں ان قوانین کو اجرا کرنا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ عوام ایران میں جب ووٹ کاسٹ کرتی ہے اور کسی کو صدر منتخب کرتی ہے تو اب جب تک اس صدر کے لیے باقاعدہ ولی فقیہ کی جانب سے تنفیذ کا جو ہے وہ لیٹر ایشو نہیں ہوگا اور ولی فقیہ اسے باقاعدہ مسند اجرائی حکومت پر فائز نہیں کرے گا، تب تک اس کی حکومت کی مشروعیت نہیں ہے، یعنی شرعی اعتبار سے وہ حکومت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اور جب وہ فقیہ جامع و شرائط دیکھے گا کہ اس صدر میں وہ صلاحیت ابھی نہیں پائی جاتی ہے تو باقاعدہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے رائے شماری کرے گی، پارلیمنٹ اس کے بارے میں اس کو جو ہے وہ عزل کرنے کے لیے ایک قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی، کثرت آراء سے وہ قرارداد منظور کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ ولی فقیہ کو وہ قرارداد کا متن جو ہے مسودہ جو ہے وہ بھیجا جائے گا اور وہ اس کو دستخط کرے گا اور ان کے دستخط کرنے کے بعد جو ہے وہ صدر جو ہے وہ حکومت سے معزول ہو جائے گا۔ تو پس در واقع یہاں ولی فقیہ ہے کہ جو در واقع اسلامی حکومت کی سربراہی کر رہا ہے، باقاعدہ اسلامی قوانین اور شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے قوانین جن کو اجرا کرنا ہے، تو فقیہ جو ہے فقیہ جامع و شرائط وہ ان میں سے ہر قانون کے اجرا پر باقاعدہ نظارت کرتا ہے اور تمام نظام اس طرح سے اسلامی نظام قرار پاتا ہے۔ یہ مختصر تعارف ابھی آج کے لیے ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، کل بیان کریں گے ملا احمد نراقی کی سیاسی سرگرمیاں اور جو دوسری ان کی زندگی سے متعلق، جو ان کے تعارف سے متعلق جو دوسری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال
اس جلیل القدر عالم، جلیل القدر فیلسوف، جلیل القدر عارف کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام علماء شیعہ، تمام عرفاء شیعہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ اللہ ان کے جو ہے وہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت میں ترویج میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بحق امام رعوف علی ابن موسیٰ رضا انہیں آباد و شاد رکھے۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین مقروض ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرمائے۔ جہاں کہیں مؤمنین پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جہاں کہیں مؤمنین خود اپنے لیے یا اپنی اولاد کے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے اور ان کی نوکری کے لیے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو یا خود ان کو روزگار عطا فرمائے، عزت والا روزگار، آبرو والا روزگار عطا فرمائے۔ دعاگو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں مؤمنین اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، ان کی شادی کے لیے پریشان ہیں، ان کی شادی پر اخراجات کے لیے پریشان ہیں، اللہ کے حضور دعاگو ہیں کہ بحق حضرت صاحب العصر والزمان تمام بچوں کی تعلیمی مشکلات کو حل فرمائے۔ تمام وہ بچے جو جوان ہو چکے ہیں اور ان کی شادی کی مشکلات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بحق امام رعوف ان کی ازدواجی اور شادی کی مشکلات کو جو ہے وہ حل فرمائے، اور جن والدین کے پاس اپنے بچوں کی شادی کے لیے سرمایہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاں وہ سرمایہ خزانہ غیب سے انہیں عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے خاندان میں اپنے بچوں کی شادی کر سکیں۔ دعاگو ہیں کہ تمام وہ مومنین جو اس وقت ظالم کے ظلم میں کے شکنجوں کے تحت جو ہے وہ پس رہے ہیں، اللہ انہیں ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ ظالم کسی بھی شخص میں ہو، حکمران طبقہ میں ہو، آمریت کے طبقے میں ہو، عدلیہ کے طبقے میں ہو، اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے جو کسی بھی عنوان سے عوام پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ان کو تکالیف میں مبتلا کر رہے ہیں، اللہ ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو کردار ہے وہ ان کی اولاد کے سامنے لے کر آئے اور ان کی اولاد انہیں جو ہے وہ اس کا صلہ دے۔ دعاگو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صاحب العصر والزمان حضرت مہدی موعود امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاگو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں حضرت امام زمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔